الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مولانا عاطف صاحب جڑے نے انہیں جڑا بیان فرمایا بہت دل خوش ہوا اور بہت عمدہ بیان انہوں فرمایا، اور باقی خطبہ جڑے سٹیج تے تشریف فرما لے اور بھی ہو سکتا ہے تشریف لیا سکتا یہ بھی بہت عمدہ بیان فرما سکتا، اس واسطے آخر تک بہنا اور انہوں نے بیانات سننے ہیں۔ میں صرف ایک گل پر اثر عرض کرنی ہے کہ جو مولانا عاطف صاحب نے ایک گل بیان فرمائی کہ اسی نبی علیہ السلام کی اولاد ہاں کہ اولاد میں چاہیے والدین میں تکلیف نہ دے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے نال والدین میں تکلیف ہو، اور معاملات اور معاملات دنوں افضل میں عبادات، معاملات دنوں افضل میں عبادات، اور عبادات کی جو سب کو افضل عبادت وہ ہے نماز، سب کو افضل عبادت نماز ہے۔ تو اصا دیکھنا ہے کہ اسی نماز پڑھنے یا نہیں، جے پڑھنے تو کس طرح کی پڑھنے گا، تو پھر اس نماز کی اپنے جڑے گھر والے ہیں آن گوانڈ والے ہیں اور پوری آبادی اور اسی طرح آن گوانڈ والی آبادی اور جتوں تک سارے کو ہو سکے اسی لوگوں واسطے بھی ان کی محنت کرنی یا نہیں، کیونکہ جنہ تک بندہ خود عمل نہ کرے اور دوسرے واسطے محنت نہ کرے بندے کی کامیابی نہیں، جی میں صورت اثر گئی وہ یہی گل بیان ہوئی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان جڑے نے وہ نقصان دے وچ خسارے وچ ناکامی دے وچ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جنہاں دے وچ چار قسم کے اوصاف پائے گئے وہ کامیاب ہو۔ پہلا وصف کی ہے ایمان، دوسرا وصف کی ہے اعمال، تیسرا وصف کی ہے تواسی بالحق کہ جنہیں اپنا ایمان درست ہے اور اپنا ایمان مستحکم ہے، اسی طرح لوکاں دے وچ اس عقائد حقہ دی محنت کر دیا رہنا، اور تیسری آخری بات تواسی بالصبر، پورے اعمال کی لوگوں کے اندر محنت کر دیا رہنا، جن کے اندر یہ چار قسم کے اوصاف ہوئے فرمایا وہ کامیاب ہے، اور جس کے اندر یہ چار قسم کے اوصاف نہ ہون دے وہ ناکام ہے۔ تو میں باقی گلاں نہیں کرتا، صرف اعمال دے وچوں ایک تیری عمل ہے نماز، اس کی میں تمہیں عرض کیا کرنا، کیونکہ نماز جڑی ہے اے دین کے اندر ان سمجھو کہ محور دا حیثیت رکھتی ہے، جویں ایک حدیث میں آیا
نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، کہ نماز اسلام دا ایک ایسا ستون ہے اور دین دا ایک ایسا ستون ہے کہ من اقامہا، جس نے اس نماز نو قائم کیتا، فقط اقام الدین، اس نے پورے دین نو قائم کر دیا۔ اللہ کی مہربانی نال اگر نماز صحیح معنی میں پڑھی جاوے تو یہ اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ بندہ پورے دین اتے عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اور فرمایا ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے اس کو اٹھا دیا، نماز نو سرے تو پڑھے گا یا پڑھیا تو بجا کے پڑھیا، اس نے پورے دین نو اٹھا دیا۔ تو اس واسطے مہربانی فرماؤ نماز صحیح طریقے نہ پڑھنے والے اسی بن جائیں، اللہ کو دعا کرنے لیے صحیح طریقے نہ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اور پھر نماز ایسی چیز ہے کہ جس کا اللہ پاک جڑے خالق اور مالک نے، رازق نے، رب العالمین نے، ساری ضرورتاں پوریاں فرمان والے نے، انہاں ایک باری نماز کے بارے میں نہیں فرمایا، دو باری نہیں فرمایا، 10 باری نہیں فرمایا، کئی 100 باری فرمایا کہ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ جنہیں مالک الملوک نے، بادشاہوں دے بادشاہ نے، اور قدرت کاملہ والے نے، رازق نے، اور پروردگار نے، او فرمان کے نماز پڑھو، پھر اسی نہ پڑھیے تو ذرا اندازہ لاؤ کہ اسی ایک دوسرے ہوتے وہاں کی نا 5-4 باری کیا فلانا کام کر تو وہ نہ کرے، اسی وہ دوتے انج لے جونے ہاں کہ اسی ہمیں ساری عمر دی شکل نہیں دیکھی۔ اور اللہ تعالیٰ جڑا مالک الملوک ہے، رب العالمین ہے، وہ کئی 100 باری فرمائے اور اسی نماز نہ پڑھیے، ساڑھے نالوں کو کڑما اور زدر ہو سکتا، ساڑھے نالوں کڑما کوئی نہیں ہو سکتا جیسی نماز صحیح طریقے نال نہ پڑھیے۔ تو اس واسطے نماز ضرور پڑھو، اور پھر نماز کا جڑا اللہ پاک نے انتظام فرمایا مذہب حنفی کے مطابق، جس ویلے وقت ہوندا ہے، اوقات جڑے نے 5 یہ اسباب نے اس سے وجود دے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نماز کے حکم ہوندا ہے اقیموا الصلاۃ۔ تو اس واسطے جس ویلے اللہ رب العزت ہر نماز سے فرمان کیا اقیموا الصلاۃ کہ ایمان والوں نماز قائم کرو، اور پھر یہ دیوتے اکتفا نہیں کیتا گیا بلکہ ہر نماز کا جس ویلے وقت ہوتا ہے پھر مؤذن اذان دیتا ہے، اور اذان کے لفظوں اگر تسی سمجھو، انہوں دے معنی نو سمجھو تو تسی حیران رہ جاؤ کہ ایسا اعلان کے باوجود بھی بندہ نماز اور نہ آئے تو بڑا ہی محبوب ہے۔ سب تو پہلا اذان کا لفظ کی ہے اللہ اکبر،
اکبر، اللہ سب تو بڑا۔ جس ویلے مؤذن آندا ہے اللہ سب تو بڑا، تو پھر وہ دے نال پتہ لگ گیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جڑے سب تو بڑے نے جو انہاں دا حکم ہوئے وہ سب تو پہلا ماننا چاہیے۔ پھر 4 باری اللہ اکبر آندا ہے، اللہ کی بڑائی اور کی بڑائی بندیاں کو دسی جاتی ہے اور یاد کرائی جاتی ہے۔ پھر جڑا اس کے پیچھے لفظ آکھیا جاندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس گل کی گواہی دینا کہ عبادت کے لائق اللہ تو ماں سوا کوئی نہیں۔ یہ گل مؤذن آتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن آتا ہے کہ میں اس گل کی گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مؤذن آتا ہے حی علی الصلاۃ، سب تو بڑی عبادت جڑی ہے وہ ہے نماز، کہ میں اللہ کی طرف کا اعلان کرنا کہ لوگوں آ جاؤ نماز پڑھو۔ 2 بار یہ گل آندا ہے کیا لوگوں نماز وال آ جاؤ، اور پھر اتھے ہی بس نہیں، پھر اگلا لفظ جڑا مؤذن آندا ہے وہ کی آندا ہے حی علی الفلاح، اے نماز پڑھنا اے فلاح اور کامیابی ہے۔ اتھوں کی پتہ لگا کہ نماز نہ پڑھنا اے سراسر ناکامی ہے اور سراسر محرومی ہے، دنیا آخرت کی ناکامی اور خسارہ نماز نہ پڑھنا۔ مؤذن 2 باری دستا ہے، پھر آتا ہے کہ اے اللہ دا حکم دے تو میں تو پھر پہ دسنا 2 باری اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا، اور پھر آخر تک آندا لا الہ الا اللہ، اللہ تمہا سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، عبادت دے لائق جھکم دے لائق ہوئے آجو مسجد۔ یہ اعلان ہو جائے پھر بھی اسی مسجد میں نہ آئیے، پھر اسی کنے رقم ہے، کٹی ساری جہالت اور حماقت ہے، اور اپنے آپ کو کٹے اسی محروم کر رہے ہیں۔ اس واسطے نماز ضرور پڑھو، اور اس نماز کی اپنے گھر والے نال، اپنے آن گوان نال، پوری آبادی نال اور ساری دنیا دی اس گل کی آواز لاؤ۔ کرسو نا انشاءاللہ، نماز کی پابندی کرسو الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر دوبارہ جس میں جماعت شروع ہو لگی ہے پھر تکبیر آکی جاتی، تکبیر میں بھی ہے وہ 2 لفظوں کا اضافہ ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اور نماز جی طرف تانوں سدیا گیا سکو کھڑی ہو گئی، تو اس واسطے نیت بن کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اور تانوں سارے پکا نمازی بنا دے، ایجا نمازی بنا دے کہ اسی اس نماز دی آپ بھی صحیح طریقے نماز پڑھنے والے بن جائیے، ایسی نماز پڑھنے والے جو حدیث میں چاہیا کہ پورے دین اس عمل کرنے والے بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ منو اور توفیق عطا فرمان۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔